न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ यासर बगदादी, हाजिर फिर एक खबर के साथ। बता दें कि आज मुमरा शिया समाज ने यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर चौक, जो बिल्कुल मुमरा पुलिस स्टेशन के समीप है, यहाँ एक आंदोलन का ऐलान किया। ये इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में पाकिस्तान में किए गए दहशतगर्दी के विरोध में, उसके मुखालिफ में, जहाँ बेकसूरों की जाने गई शिया समाज की मस्जिद में, उसके खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कहा देखिए उन्हीं की ज़बानी। हुकूमत से अपील है कि वो अपना प्रेशर और अपना दबाव बनाए ताकि शिया कम्युनिटी, मुस्लिम शिया कम्युनिटी के लोग जो वहाँ पर अकलियत में वहाँ पर पाए जाते हैं, तकरीबन 20% के करीब वहाँ पर शिया कम्युनिटी की आबादी है, और 1400 साल से ये दुनिया और ये कायनात और ये इतिहास और ये तारीख गवाह है कि मुसलसल हमें कत्ल किया जाता है। कभी बाजारों में हमें मारा जाता है, कभी दरगाहों में हमें मारा जाता है, कभी मस्जिदों में हमें मारा जाता है, कभी टारगेट किलिंग के जरिए से हमें मारा जाता है। मगर दुनिया ये भी देख रही है कि ये अबू जहल और अबू लहब की औलादें जो हमें 1400 साल से आतंकवाद का निशाना बनाकर कत्ल कर रही है, ये हमें आज तक मिटा नहीं पाई। और उसकी फकत और फकत दो वजह है। एक वजह तो ये है कि हम दुआए ज़हरा हैं, और दूसरी वजह यह है कि फर्जंद ज़हरा हमारा निगहबान और निगरां है। हम लावारिस कौम नहीं है। हमें कत्ल करते हो, कत्ल कर दो, हमें मारते हो, तुम हमें मार दो, मगर ये याद रखो कि न हम कभी झुकने वाले थे और न कभी हम झुकेंगे। अगर विलायत की वजह से, इश्क़ अहले बैत की वजह से, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से हमें मस्जिदों में मारा जा रहा है, हमारा कत्ल किया जा रहा है, तो याद रखो कि तुम हमें कत्ल तो कर सकते हो, मगर हमारे दिल से इश्क़ विलायत को कभी जुदा नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान, अरे मिलकर बाबा से बुलंद बोलिए, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। और अपनी वतन और मादर खेती से मोहब्बत की अलामत को बताते हुए बाबा से बुलंद इस नारे में मेरे हमरा हो जाए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जज़ाकल्लाह खैर। ब्रदर अजीज बाबा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। जी, मुझे एकदम वक्त नहीं लेना है। मैं कुछ ना बोलते हुए खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना अली असगर हैदरी साहब के बिला से इल्तमास को गुजारिश कर रहा हूँ। उसके फ़ौरन बाद मौलाना नज़ीर साहब, मौलाना शबाब साहब सदर जो है मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में। लेकिन मैं मौलाना अली असगर हैदरी साहब के बिला से बड़ी तादाद में हमारे ये मीडिया बरादरान आए हैं, चाहता हूँ कि वजाहत के साथ अपनी पूरी बात रखें, और ख़ास करके मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर अनिल शिंदे साहब और जो हमारा गोपनीय डिपार्टमेंट है उसका भी आपको शुक्रिया अदा करना है। आतंकवाद, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मौलाना अली असगर हैदरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पत्रकारगण, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन कौम और बिलख़ुसूस हमारे मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम उलमाए किराम, आज हम यहाँ उस सानहे और उस मज़मूम हरकत के ख़िलाफ़ अपने गम और गुस्से का इजहार करने, और जब कोई कौम गमज़दा होती है तो पूरी दुनिया उसकी तरफ अटेंशन होकर मुतवज्जे होकर देखती है। इस वक्त इस गम के माहौल में यकीनन पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया हो या दीगर ज़राए हो, सब देख रहे हैं कि हमारा रद्द अमल क्या है, हम क्या कह रहे हैं। जाहिर है कि बहैसियत शिया मुस्लिम कम्युनिटी के हम पूरी दुनिया में हैं,
کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم نہیں ہیں, ہماری مسجد نہیں ہے, ہمارے ادارے نہیں ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے. کہیں کم ہے, کہیں زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ایران میں بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ایران کے فوراً بہت کم فرق کے ساتھ بحرین میں شیعہ بستے ہیں, آذربائیجان میں, یہ تمام جگہیں ہیں. لیکن اعداد و تعداد کو ہمیشہ چھپایا اور گھٹایا جاتا ہے. ہم پہ بہت سارے الزامات لگا کر ہمارے قتل کا جواز جوڑا جاتا ہے. ہمیں وہ کہا جاتا ہے جو ہم نہیں ہیں. ہم سوشل میڈیا پر پاکستان کے متعصب فرقہ پرست علماء, جو علماء نما پگڑیاں پہنے ہوئے, ٹوپیاں اور داڑھیاں بڑھائے ہوئے, یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں فتویٰ دیتے ہوئے, ان کے لیے راحت اندوری نے بہت پہلے کہا تھا, سب کو رسوا باری باری کیا کرو, ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. یہ وہی لوگ ہیں جو فتوے کی سطح پر جب چاہتے ہیں پوری دنیا میں اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں. پاکستان ایک ایسا دہشت گردی کا اڈا پوری دنیا کے نقشے پہ ہے, جہاں ہر انسان کو اپنے مطلب کی کلن کا بندہ وہاں سے مل جائے گا, وہاں سے جماعت ملے گی, فرد ملے گا. کیا ہندوستان 26/11 کے زخم کو بھول سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قصاب جیسے کو ٹریننگ کہاں ہوئی, کہاں ملی؟ یہ سارے لوگ الگ الگ مقصدوں کے لیے ٹریننگ پاتے ہیں. کبھی ملک میں نفرت پھیلانے کے لیے, کبھی قوم کو لڑانے کے لیے, کبھی بنتے ہوئے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے. ان کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. لیکن یہ فقط ہمیں یہاں غم و غصے کا اظہار ہی نہیں کرنا. آئندہ کے لیے ہم پورے اقوام عالم کو, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے شیعیت کے جینے کے مقصد کو پوچھا جائے. تو جب شیعہ بتائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تب دنیا کی سمجھ میں آئے گا کہ اصل مقصد حیات ہمارے پاس ہے. ہمیں شیعہ کے نام پر پاکستان کا شیعہ, ہندوستان کا شیعہ نہ دکھایا جائے. ہمیں ایران کا شیعہ دکھایا جائے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں بھی کرتا ہے, عبادتیں بھی کرتا ہے, عقیدہ بھی رکھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج پاکستان جو ٹرمپ کی گود میں جا کر جھولا جھول رہا ہے, یہ وہی ہے کہ جس پاکستان کے ایبٹ آباد سے اسی میڈیا نے, انہی بین الاقوامی گنڈا گرد حکومتوں نے بن لادن کو کہاں سے نکلوایا؟ پاکستان کے ایبٹ آباد سے ہی نا. کہاں سے ملے یہ لوگ؟ یہ پورا تار جو جڑا ہوا ہے, ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ عالم اسلام میں ہر کسی کو کفر, کافر ہونے کا فتویٰ دے دو. عجیب بات کسی نے, ہمارے دانشور نے یا کسی شاعر نے کہی, جس کا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس نے کہا کہ پاکستان میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ ترلائی اسلام آباد میں, جہاں پر 70-80 کی تعداد میں شہداء جمعہ پڑھتے وقت شہید ہوئے. ایک طرف میڈیا بتا رہی ہے جمعہ پڑھتے ہوئے شہید ہوئے, دوسری طرف ملا کہتا ہے شیعہ نماز نہیں پڑھتے. شیعہ اس علی کو مانتے ہیں جو عالم سجدہ میں شہید ہوا ہے, شیعہ اس حسین کو مانتے ہیں جو سجدے کے عالم میں ذبح کیا گیا. کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ یہ سارے لوگ, یہ یزیدیت کا نظام چلانے والے, یہ یزیدیت کا چولا پہننے والے, جس کا ظلم جب جاہر ہے, اگر آج بھی کچھ لوگ اس کو رضی اللہ کہتے ہوئے نظر آنے لگے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ بندہ کسی اور جگہ کا امپورٹ کیا ہوا بندہ ہے, یہ اسلام کا بندہ نہیں. میں پوری میڈیا کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی میرا مقصد کسی مسلک پر انگلی اٹھانا نہیں ہوتا, بلکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر انگلی اٹھائے تو میں اس کی انگلی موڑ کر اس کے سینے کی طرف کر دوں کہ اٹھانا ہے تو اپنے. یہ سارے لوگ, یہ یزیدیت کا نظام چلانے والے, یہ یزیدیت کا چولا پہننے والے, جس کا ظلم جب ظاہر ہے, اگر آج بھی کچھ لوگ اس کو رضی اللہ کہتے ہوئے نظر آنے لگے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ بندہ
किसी और जगह का इंपोर्ट किया हुआ बंदा है, ये इस्लाम का बंदा नहीं। मैं पूरी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कभी मेरा मकसद किसी मसलक पर उंगली उठाना नहीं होता, बल्कि मेरा मकसद ये होता है कि अगर कोई किसी पर उंगली उठाए तो मैं उसकी उंगली मोड़ कर उसके सीने की तरफ कर दूं कि उठाना है तो अपने ऊपर उंगली उठाओ। इस्लाम रोजाना अपना हिसाब करने की बात करता है, लेकिन हम आज के दौर में वो मुसलमान हैं जो अपना हिसाब नहीं रखते, सबका हिसाब रखने के लिए तैयार हैं। यही चीज है मुसलमानों की कि जो नहीं लेती। सोशल मीडिया से इस्लाम लोगे तो सोशल मीडिया पे नफरतों वाला इस्लाम मिलेगा। इस्लाम बोलो जो तुम्हें ही नहीं, तुम तो मानकर मुसलमान हुए हो, पूरे यूनिवर्स पर बसने वालों को जो निजाम हयात और लाइफ स्टाइल देने के लिए आया है, उसका नाम है इस्लाम। मगर क्या किया जाए, फिरकों के नाम पर ये बनने वाले इस्लाम के ये टुकड़े, ये अपनी फुरूई लड़ाइयों को लेके इस्लाम की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए। जड़ों को शिया वो न दिखाओ भाई जो 12 वफात के डीजे के साथ दिखाया जाए सुन्नी, उसी तरह का शिया हम शिया नहीं मानते। शिया बहुत बुलंद है, कहीं वहां भी नहीं कहा जाता। हर साल उलमा चीखते हैं कि बच्चों डीजे न लाओ, इसका मतलब ये इस्लाम में नहीं है। मगर कुछ लोग बजवा लेते हैं, तो जिस तरह इस्लाम में न होते हुए डीजे बजवा लिया जाता है, उसी तरह इस्लाम में न होते हुए असलहे चलवा दिए जाते हैं। और यही असलहा चलाने वाले कभी लश्करे झंगवी के लोग हैं। ये कौन लोग थे? ये हिंदुस्तान में ये मौलवियों के नाम है। पाकिस्तान का मौलवी करे और हिंदुस्तान का मौलवी बदनाम हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों इस्लाम के नाम पर ये घिनौनी हरकतें कर रहे हो? कस्साब जैसे लोग शियत की दुश्मनी में, मैं आज से नहीं, पूरी सोशल मीडिया है और आप सब सोशल मीडिया से आगाह हैं। ये तकरीबन 3 महीनों से मुसलसल सोशल मीडिया पर ये माहौल बनाए जाने की मुसलसल कोशिशें थी। जिस तरह की हमने आईडीज देखी है, और आईडीज पर वो नाम रख करके आईडीज बनाई जाती थी जिस नाम से कोई चिढ़ाया जाता था। और सोशल मीडिया के जरिए हर तरफ ये पहले घिनौना खेल खेला गया, उसके बाद शियत के कत्ल को उसकी निगाह में जायज ठहरा कर एक बंदे को आत्मघाती हमलावर, खुदकुश हमलावर बना करके उसे भेजा गया। अभी आपने सुना, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को उसने निशाना बनाया, फिर जाके अंदर खुद फट गया। यह खुद फट जाने वाले बमबार को सुसाइड बमबार कहते हैं। ये अंदर जाकर के उसको क्या सिखाया गया? इतने नमाजियों को मार कर तुम 70 बुरे पाओगे। यही बात जब हिंदुस्तान का मीडिया चिल्ला के कहता है तो मिर्ची पाकिस्तान में लगती है। तुमने कसाब जैसों को ब्रेन वॉशिंग की ही इसीलिए कि अभी उसने शादी नहीं की, बीवी नहीं देखा, मगर हूरों पे मरने लगा। ये है तुम पाकिस्तानियों में, और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मनी का सबब मैं आज यहाँ अपने तमाम उलमा की मौजूदगी में बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान का ये मौजूदा, जब से पाकिस्तान बना तब से शियत वहाँ मजलूमाना तौर पर यूं ही शहादतें पेश कर दिया। या सोशल मीडिया सब देख रहे हैं कि वहाँ के उलमा का इस वक्त क्या हाल है। खुदा की कसम, एक वक्त में 80 लाशें इज्तिमाई तौर पर जब उठे तो कभी आपने सोचा इसमें मजहब न देखिए, मिल्लत न देखिए, अगर इंसान है तो इंसानियत का लहू देखिए, इंसानियत का लहू। आज ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी कश्तियां, अपनी आबदोज, अपने बहरी जहाज, अपने बेड़े, इन तमाम चीजों के साथ ईरान पर अपना दायरा तंग कर रहा है। और पाकिस्तान में ये इसलिए कराया जा रहा है कि मुसलमान फिरका वाराना आग में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जलते रहे और अमेरिका अपना काम करके निकल जाए। तो मैं इन तमाम मुल्कों को बताना चाहता हूँ कि ईरान को ना अमेरिका की मुसलमानों की ज़रूरत है, ना और कहीं के मुसलमानों की ज़रूरत है। ईरान अमेरिका और इसराइल के लिए अकेला काफ़ी है, क्योंकि ईरान अली वाला है,
اور ایران کے سربراہ کو علی خامنائی کہتے ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہودیوں کے خیبر کے دروازے کو علی نے اکھاڑا تھا، کل بھی اکھاڑا ہے، آج بھی علی ہی اکھاڑے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی خامنائی اکھاڑے گا۔ کیوں اکھاڑے گا؟ کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے گئے تینوں وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ ایران نے دکھایا ہاں ہے، زمانے کا حیدر خامنائی ہے۔ یہی چیز آج دنیا کو کھل گئی، اور اس کو مجھے کہنے میں آر نہیں، ہر مسلک میں باغی بنا دیے گئے۔ میرے شیعوں میں بھی ایسے باغی بنا دیے گئے ہیں جو ایران سننا، خامنائی بولنا برداشت نہیں کرتے، لیکن وہ شیعت کے لوگ نہیں ہیں، وہ شیعہ کپڑوں میں ہے۔ شیعہ کپڑوں میں رہنے والا شیعہ نہیں کہلاتا، شیعہ کردار کو ظاہر کرنے والا شیعہ کہلاتا۔ یہ بات آپ کی خدمت میں کہتا ہوں۔ ان سب کے پیچھے صرف اس وقت امریکی سازش ہے جو ایران کو گھیرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف کے شیعوں کو دکھا کر، جو شیعہ نہیں ہے انہیں شیعہ نام دیا گیا ہے، انہیں میڈیا کے ذریعے دکھا کر کے یہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ ان شیعوں کو دکھا کر پوری دنیا سے شیعوں سے نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ ایران اکیلا ہو جائے۔ لیکن یہ امریکہ کو نہیں معلوم ہے کہ فقط 12 دن کی جنگ میں ایران نے پوری دنیا سے خراج لیا ہے۔ اسی ممرہ کی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ سنی بھائی نے خامنائی صاحب کی تصویر ہر طرف لگا ڈالی ہے، اور لگا کر کے یہ بتایا ہے کہ تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ شیعہ اور سنی الگ ہیں، الگ وہ ہیں جن کا نطفہ ہی الگ ہے۔ ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، اور ہم اس اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اتحاد کے ہر دشمن کو مرداباد کہنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم پاکستان کو مرداباد کہنے کے لیے آئے ہیں، اور فقط اتنا بتاتے ہیں کہ جس طرح کے ملا پاکستان میں ہیں ہندوستان میں بھی کم نہیں ہے، مگر بھلا ہو یہاں اکثریت ان کی نہیں ہے۔ اس لیے جب اکثریت سوار ہوتی ہے تو ہم یہاں محفوظ ہیں۔ اس لیے ہم کان کھول کر بتا دینا چاہتے ہیں کہ شیعت کا عقیدہ خود بنا کے نہ بتائے، بیان کیا کرو۔ شیعہ جس پر تم ہر لمحہ یہ کہتے ہو، میں میڈیا کے مادھیم سے بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں شیعہ آخری نبی کو نبی نہیں مانتے، خاتم النبیین ہم مانتے، اور ہم سے زیادہ کون مانے گا؟ ہم اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور یہ علی ولی اللہ اسپیڈ بریکر ہے کہ کوئی محمد الرسول اللہ تک حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہم اس لیے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ محفوظ اور مضبوط عقیدہ ختم نبوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن پھر اسی ہندوستان میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے مسلک کے عالم کبیر نے ہمیں کافر ہونے کا فتویٰ بھی دیا، اور کہا کہ یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، گھٹانے کم کرنے زیادہ کرنے کے قائل ہیں۔ اگر ہم قائل ہوتے تو وسیم رضوی کو باہر نہ نکالا ہوتا۔ ایک بات یہ سن لیجیے، دوسرے مولانا فرمان صاحب علماء کرام سب تشریف فرمائیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے جس مسجد میں آپ چلے جائیں وہی قرآن ملے گا جو سارے اسلام کے پاس۔ بس یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، باقی علماء کرام اپنے غم و غصے کا اظہار سب کرنے بیٹھے ہیں، لیکن ضبط سب سے بڑی چیز ہے۔ میں کس کے چہرے پہ رد عمل تلاش کروں؟ میں اسی ممرہ میں جب مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو وہ شیعہ نہیں تھے، میں شیعہ تھا، مگر مولانا جان کر اور ملت مسلمہ کے اتحاد کے لیے میں آیا، مجھ پر کیس بھی لکھا گیا۔ تین طلاق شیعہ مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب اس کا مسئلہ آیا تو میں ساتھ کھڑا رہا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عالم اسلام سے ہم الگ نہیں ہیں۔ لیکن آج اسی ممرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک بیان ایسا نہیں آیا جو یہ کہتا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کرتے ہیں اور وہاں شہید ہونے والوں کو، شہادت گھروں کو جو ہے وہ تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ کوئی بیان نہیں آیا۔ یہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاموشی بھی ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ یا تو کھل کر کے مظلوم کے حق میں بولنا شروع کر دو، اور یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں میں ایک کام کرو، مسلمانوں تو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ رزق میں اضافہ فرمائے۔
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا یہ پروٹیسٹ، آج کا یہ احتجاج فرائیڈے جمعہ کو پاکستان میں مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں نماز جمعہ ہو رہی تھی اور بم دھماکے میں 75 سے زیادہ نمازی، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے، انجینئرز، ڈاکٹر شہید ہوئے اور 170 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہیں. پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کے لیے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور ملک ہندوستان میں بھی جا بجا کئی بار اس نے دہشت گردی کے ذریعے سے ہمارے معصوم ہندوستانیوں کو نشانہ بنایا ہے. آج کا یہ پروٹیسٹ شہر علی بھائی ادھر آگے تشریف لائے، شہر ممرہ کے علماء ذوی احترام جن کا تعارف یہ ہے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ، جو محتاج تعارف نہیں ہے، اتحاد بین المسلمین کے لیے ممرہ کے ہر اسٹیج پر مولانا موصوف نظر آتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا نذیر صاحب قبلہ، حجت الاسلام علی جناب مولانا شباب حیدر صاحب قبلہ، جن کی صدارت میں، جن کی نظارت میں یہ پروٹیسٹ کا اہتمام حجت الاسلام علی جناب مولانا عبد القرابی صاحب قبلہ، حجت الاسلام علی جناب مولانا آفتاب صاحب قبلہ. یہ علماء لباس میں نہیں لیکن سب معمم ہیں. مولانا محمد عباس صاحب قبلہ، مولانا شجاع حکیم صاحب قبلہ، حجت الاسلام علی جناب مولانا فرمان صاحب قبلہ، مولانا شہباز صاحب قبلہ و دیگر، آئیے آگے تشریف لائیں، دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے اپنے میڈیا برادران سے، اس لیے کل 11 بجے رات میں ہم سب کا یہ ارادہ ہوا کہ ہمیں ایک احتجاج کرنا ہے، لیکن بڑی تعداد میں ہمارے میڈیا برادران جو ممرہ کی گنگا جمنی تہذیب کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر بابا امبیڈکر صاحب کے چوک پر اس وقت جمع ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو حق دیا ہے اپنی آواز بلند کرنے کا، اور آج ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہمارا مقصد یہی. آپ یقین کریں، جب رات ممرہ پولیس اسٹیشن کے سینئر انل شندے صاحب سے اور صبح پھر میں جب چوکی گیا، جتنا سلام کیا جائے انہیں کم ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام علماء کرام اور عوام کی طرف سے ممرہ پولیس اسٹیشن کے سینئر انل شندے صاحب، ہمارے جو گوپنیہ ڈپارٹمنٹ ہے دیشمکھ صاحب، شریف صاحب، ببلو بھائی آگے تشریف لائے، دیگر لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. مقصد ہمارا یہی ہے کہ پاکستان اپنی دہشت گردی کو بند کرے، اور حکومت ہند سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اقلیت در اقلیت ہیں، ہماری حفاظت کے لیے آواز اٹھائی جائے. عارف بھائی بہت شکریہ، یاسر بھائی جتنے میڈیا والے ہیں، سمیر بھائی، ہو سکتا ہے ایک آدھ نام چھوٹ جائے. انشاءاللہ 6 بجے یہ آدھا گھنٹے کا صرف ہمارا پروٹیسٹ ہے. آئیے ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں اور یہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان مرد باد، پاکستان، 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 پاکستان. دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی. جہاں پاکستان ہمیشہ مرد آباد تھا، وہی ہمارا ملک ہندوستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا. اپنے ملک کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. ہندوستان، 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 ہندوستان. میں مولانا محسن زیدی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ہمارے ناظم برادر محسن سب سے التماس ہے کہ آگے تشریف لائیں. مولانا عبد القرابی صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ 5 منٹ میں اپنی بات رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، میرے دوست اور میرے بھائی، یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں، آپ سب کو اس واقعے کی خبر ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے،
چاہے خبروں کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آپ کو اس بات کی اطلاع ہے کہ بروز جمعہ مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں اسلام آباد میں نماز پڑھتے ہوئے شیعہ کمیٹی کے لوگ جو مسجد میں نماز میں شریک تھے، اس نماز کی جگہ پر مسجد میں وہاں پر بم بلاسٹ ہوا اور نمازیوں کو بلا وجہ بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جس نے آگے بڑھ کر چاہا کہ اس حملہ آور کو روک سکے، مگر اس کو پہلے اس حملہ آور نے مارا اور اس کے بعد خودکش حملہ، جسے آتنکوادی یہاں پر کہا جاتا ہے، وہ حملہ اس آتنکوادی نے کیا اور اس کی وجہ سے 80 کے قریب شیعہ کمیونٹی کے، مسلم شیعہ کمیونٹی کے لوگ شہید ہوئے اور 200 سے زیادہ افراد جو ہے وہ اس وقت بھی زخمی ہے، اور ان میں سے کون بچے گا اور کون زندہ رہے گا یہ تو وقت بتائے گا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان حکومت جو کل بھی مرد آباد تھی، جس نے کل بھی دہشت گردوں کو پالا، جو آج بھی دہشت